میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری ستیلی بہن جو کہ مرحا کی بیٹی تھی بہت خوبصورت تھی اور اس کا رنگ گورا اور پتلی کمر تھی۔ اب وہ 17 سال کی تھی کہ ایک دن اس نے تنگ پجامہ پہنا ہوا تھا اور وہ میرا دوست کبیر اسے دیکھ کر اس پر مر مٹا اور کہتا کہ میرے ساتھ ایک سودا کر لو کہ اپنی بہن کو آج رات۔ سن کر میں تو اس کی جان لے لی کیونکہ پہلی چاہت کس نمبر 35 ارم اور فریال فیصل تینوں سے اسی ویو پر گئے تھے اور ارم اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے یہ خوشی دیکھنے کو ملی تھی۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور اب ہماری خوشیوں کے کسی کی نظر نہ لگے۔ دل ہی دل میں ارم اپنی فیملی کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگا۔ ماما آپ کیا کھائیں گی؟ ارم نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے پوچھا۔ برگر کھاؤں گی۔ تمہیں پتا تو ہے مجھے برگر کتنا پسند ہے۔ اور فریال کی اس بات پر ارم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ فریال آج کچھ کھانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ مما آپ کھانے کے لیے راضی ہوں؟ میں آپ کے لیے وہ ہر چیز لے کر آؤں گا جو آپ کو پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارم جلدی سے اٹھا تھا۔ بابا مما کا خیال رکھیے گا، میں ابھی برگر لے کر آتا ہوں۔ اور ارم جیسے ہی تھا فیصل نے فریال کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ فریال پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حق تلفی کرتا رہا۔ تم سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوئے اس کی سزا دینے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید ہم انسان خود کو انسان ہی سمجھتے خدا سمجھ لیتے ہیں اور انسانوں کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اس کے حق میں اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو سزا دیتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی ایک گناہ گار انسان ہیں کہ اگر خدا ہمیں ہمارے گناہوں کی اس وقت سزا دینے لگ جائے تو شاید ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ٹائم نہ ملے۔ فیال تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے میں یہ بھول گیا تھا کہ خدا نے مجھ پر سے میرے اعمال کا حساب مانگا ہے، تمہارا اعمال کا نہیں۔ تم سے دور رہ کر میں خود بھی کبھی خوش نہیں رہا۔ فریال پلیز مجھے معاف کر دو۔ فریال اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ یہ کہتے فیصل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں فیصل، آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ بس آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پلیز آپ ارحم کا خیال رکھیے گا اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ارحم کی شادی ہبا سے کر دیجیے گا۔ میں نے اللہ سے ہبا کے مل جانے کی بہت دعائیں مانگی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور ایک دن ہبا ضرور مل جائے گی۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان سے میں تو معافی نہیں مانگ سکتی، مگر جو لوگ زندہ ہیں ان سے تو مانگ سکتی ہوں نا۔ پلیز فیصل آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اور ارم سے بھی کہیے گا کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ فیال نے فیصل سے روتے ہوئے کہا تو فیصل نے اس کے سے کہا کہ میں تمہیں معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ آمین۔ فیصل میری یہ خواہش ہے کہ اگر وہ پوری کر دیں میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ فیال نے فیصل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بولو نا، کیوں نہیں، تم ایک بار کہو تو صحیح۔ فیصل نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، میں مرنے سے پہلے مرا سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے فریال کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ فریال ایسا مت کہو، تمہیں جینا ہے ہمارے ساتھ، بہت سارا جینا ہے، پلیز مت کہو ایسا۔ یہ کہتے ہوئے فیصل کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پلیز آپ وعدہ کریں کہ ایک بار مرا سے ملوائیں گے نا مجھے؟ فریال حسرت بھری نگاہوں سے فیصل کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں میں تمہیں لے جاؤں گا، بلکہ ابھی چلتے ہیں۔ فیصل نے فریال کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اتنے میں ارم برگر لے کر آ چکا تھا بابا، وہ کافی رش تھا تو اسی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ارم نے فیصل سے کہا، کوئی بات نہیں۔ فیصل نے بمشکل مسکراتے کہا۔ پھر کافی دیر تک وہ تینوں سائے سمندر پر گپ شپ کرتے رہے۔ چلے فیصل، اب کافی تھک گئی ہوں۔ فریال نے فیصل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا مما؟ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ نے برگر بھی نہیں کھایا، بس ایک دو نوالے لے کر چھوڑ دیا۔ ارم نے فکر سے پوچھا، ہاں بس ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہی فریال اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ فریال کی گر جاتی اس سے پہلے فیصل نے فریال کو آگے بڑھ کر تھام لیا، پھر جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم گاڑی چلاتے ہوئے آنسوں سے رو رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور ایکسکیوز می، وہ دونوں بے چینی سے کوریڈور میں چکر لگا رہے تھے جب ایک نرس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ جی ارحم اور فیصل دونوں ہی نرس کی طرف دیکھنے لگے۔ فیصل کون ہے؟ نرس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فیصل آگے بڑھے تھے۔ وہ آپ کو بلا رہی ہیں، نرس نے فیصل سے کہا اور وہ واپس چلے گئے۔ فیصل فریال کے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ فیصل نے فریال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی بس ایک بار مرحا کو بلا لیجئے، میں اسے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔
فیال نے فیصل سے کہا ہاں میں بلا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی فیصل نے مرا کو کال کی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری مما تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ارم نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہے مگر انہیں اب کمزوری ہے اور سٹریس بھی بہت زیادہ دیتی ہیں۔ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور بہتر ہے کہ کسی اچھے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکی تھی مگر ارہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کا علاج کہاں سے کروائے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ارہم اور فیصل نے شہر کی کوئی سائیکولوجسٹ نہیں چھوڑی تھی جس کے پاس فریال کو نہ لے گئے ہو۔ مگر اب وہ دعا کر کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ بیٹا تو بہت اچھا تھا مگر بیٹی کی کچھ عادتیں سویرا سے ملتی تھی۔ کافی موڈی تھی اور ہر بات میں مرحا کو تنگ کرتی تھی، اور اگر مرحا سامنے نہ ہوتی تو وہ بھائی کو تنگ کرنے لگ جاتی تھی۔ ابھی بھی مرحا کا فون بجا تو وہ ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر فون سے بالکنی میں چلی گئی، اور یہی موقع تھا کہ مرحا کی بیٹی پیا نے اپنے بھائی مزمل سے کلرز چھین لیے اور پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مرحا نے فون دیکھا تو اسکرین پر فیصل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے کٹ کرنے ہی لگی لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم۔ مرحا نے فون ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام مرحا، پلیز آپ یہاں آ جائیں، فریال کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ہم سٹی ہاسپٹل میں ہیں، پلیز جلدی آئیے گا، میں اور ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ کہتے فیصل کی آواز روند گئی تھی۔ جی ضرور، لیکن میں آنے کا وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ اگر زہیب نے آنے کی اجازت نہ دی تو میں نہیں آؤں گی۔ میں آپ کو کال بیک کر کے بتاتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے مرحا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ مرحا جیسے ہی فریال کے پاس آئی تھی تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی فریال تھی جس کے حسن کے چرچے ہوا کرتے تھے، اور آج تو مرحا فریال کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سے ہلکے سفید رنگت جیسے سانولی ہونے لگی تھی۔ وہ جو بھرا بھرا سا جسم تھا آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ فریال جو کبھی اتنی پھرتیلی ہوا کرتی تھی آج اتنی بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ خود اٹھ کر بیٹھے جائے۔ وہ اتنا تیز تیز بولا کرتی تھی، آج ایک جملہ پورا کرتے ہوئے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی۔ آج وہ ہاتھ جوڑ کر مرحا سے معافی مانگ رہی تھی۔ مرحا مجھے معاف کر دو، فریال ہر لفظ اٹک اٹک کر ادا کر رہی تھی۔ تبھی مرحا نے فریال کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں پلیز، اس بات کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، بس صبح کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ آپ خود کو گناہ گار مت سمجھے، اگر آپ کے نصیب میں میرا ساتھ ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، آپ کو معافی مانگنے یا شرمندہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ ضرورت نہیں، یہ کہتے ہوئے مرحا خود بھی اپنے آنسو پر کنٹرول نہ رکھ سکی۔ کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا مرحا؟ فریال کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ہاں، میں کون ہوتی ہوں کسی کے گناہ کی سزا دینے والی؟ میں نے سچے دل سے آپ کو معاف کیا، میرا رب بھی آپ کو معاف فرمائے، آمین۔ مرحا نے واقعی آج سچے دل سے فریال کو معاف کر دیا تھا۔ مرحا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ فریال کی آنکھوں میں مرحا کے آس دکھائی دی تھی۔ جی، اگر آپ میرے اختیار میں ہوا تو ضرور مانوں گی، لیکن وعدہ نہیں کر سکتی۔ مرحا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، انشاءاللہ جب حبا مل جائے گی تو تم اس کی شادی ارم سے کر دینا، میرا بیٹا اسے بہت چاہتا ہے، وہ آج تک اسے نہیں بھول پایا، جانتی اس کے کمرے میں آج بھی تمہاری اور عاشر اور حبا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ مرحا جب فریال سے ملنے ہاسپٹل آئی تو فیصل اور ارم سے ملنے کے بعد وہ فریال کے پاس بیٹھ گئی تھی، اور پھر ارم، فیصل اور زہیب روم سے باہر چلے گئے تھے۔ تبھی فریال مرحا سے عاشر اور حبا کی تذکرہ کر گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ قسمت میں کیا لکھا ہے، اگر اس سے ملنا ہوا تو ضرور مل جائے گی، لیکن اگر مل گئی تو میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہیں کروں گی۔ مرحا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اگر وہ رضامند ہوگی تو کیا تم اس سے شادی ارحم سے کر دو گی؟ فریال اس کے سوال پر مرحا خاموش ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت بری ہوں، مگر میرا بیٹا میرے جیسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، تم وہی کرنا جس میں تمہاری خوشی ہو۔ مگر میں نے 2 بار کوشش کی تھی کہ میں ارحم سے اس کی شادی کی بات کروں، مگر اس نے میری بات ٹال دی کیونکہ اس کے دل میں حبا کے بعد کوئی اور لڑکی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، کیونکہ جو ہوتا ہے وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرا تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے معاف کر دیا، میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، اب میں آسانی سے مر سکوں گی۔ بی جان اور عاشت روز ہر میرا گریبان پکڑیں گے، میں ان کے گناہ گار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فریال پھر سے
रोने लगी। कुछ नहीं होता फरियाल भाभी, पता है बीजान और आशर ने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। वो दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और बीजान तो आपको बेटियों की तरह समझती थी और मुझे अक्सर कहा करती थी कि फरियाल ना समझ है, उसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं, वरना वो आपसे बहुत प्यार करती थी और आशर आपको अपनी बड़ी बहन मानते थे। अल्लाह ने चाहा तो वो दोनों भी आपको माफ कर देंगे, मगर ये मामला अब अगले जहां का है। काश आप उन दोनों की मोहब्बत और खुलूस की कदर कर लेती तो आज ये सब ना होता। मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि शायद यही हमारे नसीब में लिखा था। मरहा गहरी सांस लेकर रह गई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे हम और फैसल भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाजुकात इंसान अपने लिए नहीं जीता, उसे अपनों के लिए जीना पड़ता है। आप भी उनके लिए जीना सीख लें। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर दूसरों के लिए कोई कोई जीता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी। ये कहते हुए मरहा ने फिलहाल के गले लगा लिया। आज कितने अरसे बाद फिलहाल के दिल को सुकून मिला था, और शायद आज मरहा भी फिलहाल को माफ करके पुरसुकून हो गई थी। कि शायद जो सुकून माफ कर दे में है, वो बदला लेने में नहीं। हमजा पढ़ने में बहुत अच्छा था, मगर आज भी वो सारा से ज्यादा नंबर ले नहीं सका था। सारा हमेशा फर्स्ट आती और हमजा सेकंड, थर्ड, और उसे ये बात हजम नहीं होती थी। और रिजल्ट वाले दिन हमजा का मूड इतना इंतहा से ज्यादा खराब होता। जब से सारा के बारे में हमजा को पता चला था, तभी से सारा और हमजा का स्कूल चेंज कर दिया गया था। अब हमजा और सारा अलग अलग स्कूल में पढ़ती थे। सारा पास ही के प्राइवेट स्कूल में जाती थी, जबकि हमजा आर्मी पब्लिक स्कूल में था। ये सारा की अपनी चॉइस थी कि वो घर के पास वाले स्कूल में पढ़ना चाहती थी। तभी जिमल ने सारा का दाखला घर के पास वाले स्कूल में ही करवा दिया था। मगर सारा की काबिलियत में कोई शक नहीं था। वो हर चीज में नुमाया किरदार अदा करती थी, पढ़ाई हो या कोई और एक्टिविटी, सारा हर चीज में फर्स्ट आती। मगर अब भी हमजा की जालसी में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी, और वो उसे देखकर कुटता रहता। सारा वक्त के साथ समझदार होती जा रही थी, और अब उसकी कोशिश होती थी कि हमजा उसका सामना कम से कम हो। मगर एक घर में रहते हुए ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। सारा किचन में पानी पी रही थी, तभी हमजा वहां आया था। ज़रा अगर आइंदा तुम फर्स्ट आई ना, तो देखना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया तो सोचो तुम कहाँ जाओगी। और हमजा की इस बात पर सारा ने उसे बड़े दुख से देखा था, और उसकी बात को नजरअंदाज करते वहां से जाने की लगी तो हमजा उसका रास्ता रोक लिया था। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब बताओ, मेरी बात मानोगी ना? वो सारा की तरफ देख जाने खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जिससे मेरे माँ बाप मिल गए ना, मैं उस दिन तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। वो सिर्फ सोच ही नहीं सकी, कह नहीं पाई, ठीक है, मैं आइंदा फर्स्ट नहीं आऊंगी, बल्कि कोई पोजीशन भी नहीं लूंगी। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। सारा ने खुद पर जबर करते कहा और तेजी से किचन से निकल गई। और उस दिन के बाद वाकई सारा ने कभी कोई पोजीशन नहीं ली। इतना ही नहीं, इस दिन के बाद उसने कभी किसी एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं लिया। और जिमल और अनस बेगम से पूछ पूछ कर थक गई, मगर मजाल है कि उसने मुंह से एक लफ्ज भी कहा हो। टीचर्स भी हैरान थे कि इतनी काबिल स्टूडेंट को अचानक से क्या हो गया था। मगर अब सारा ने चुप साध ली थी, और अब तो सब्र का ये आलम था कि उसने किसी के सामने आंसू बहाना भी छोड़ दिए थे। अब बस नमाज हमेशा यही दुआ मांगती कि अल्लाह मुझे मेरे घर वालों से मिला दे। इसके बाद बेशक मैं मर जाऊं, वैसे भी मुझे अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। अब उसने जिमल से बेगम से भी हमजा की शिकायत करना छोड़ दी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ हमजा से था, और वो उनके लिए गैर थी। मगर फिर भी अनस बेगम उसके दिल की बहुत करीब थी, क्योंकि वो उसकी बात में हौसला अफजाई किया करती थी, उसे कभी किसी बात पर नहीं डांटती थी। और वैसे भी उसका ज्यादातर वक्त से बेगम के साथ ही गुजरता। वो खुश होती तो सारा खुश होती, और अगर कभी उनकी जरा सी तबीयत खराब हो जाती तो सारा की जान पर बनाती। और वो हमेशा यही दुआ मांगती कि अल्लाह तो मेरी जिंदगी भी नानी जान को दे। से बेगम का सारा का सबसे कुछ थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अनकरीब वो भी उससे दूर चली जाएगी, इतनी दूर के जहां से कभी किसी की वापसी मुमकिन नहीं हुई। जारी है।